حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں کون سی مخلوق آباد تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کون موجود تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کہاں اتارا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی، وہ مٹی کہاں سے لائی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں اپنی زندگی کیسے گزاری۔ مزید برآں ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مذہبی کتب اور ماہرین کی مختلف تھیوریز کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے سے پہلے شیطان کو زمین پر پھینکا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں شیطان کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں وہ ہزاروں سال روتا رہا۔ پھر شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تاکہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ شیطان جنات میں سے تھا اور آگ سے تخلیق ہوا تھا، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ جنات کی جانب سے زمین پر فساد اور بگاڑ کے باعث اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جس نے ان کو شکست دی، اور بچے ہوئے جنوں نے سمندروں اور جزیروں میں پناہ لی۔ سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے اور انسانوں کی آمد کے بعد ڈائناسور کی نسلیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں۔ کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر انسانوں سے ملتی جلتی مخلوقات موجود تھیں۔ ان کے ڈھانچے اور باقیات ملنے سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے قبل بھی انسان نما مخلوقات زمین پر موجود تھیں، جو بعد میں باقی اقوام کی طرح ختم ہو گئیں یا کر دی گئیں۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ زمین کسی دور میں خلائی مخلوقات کا مرکز تھی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا اور کسی مخلوق کا ذکر نہیں کیا گیا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اوپر کوئی چیز تھی اور نہ نیچے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات کی ابتدا یوں ہوئی کہ اللہ نے اپنا عرش پانی پر بنایا اور پھر مخلوق کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق یمن سے ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ ہمیں علم سکھائیں اور یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ سب کچھ لکھ دے۔ قلم فوراً حرکت میں آیا اور قیامت تک ہونے والی تمام چیزیں لوح محفوظ میں تحریر کر دیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو تخلیق کیا اور پھر اسے ہر وہ بات لکھنے کا حکم دیا جو قیامت تک واقع ہوگی۔ یہ تمام علم اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر قلم کے ذریعے لکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تخلیق کا آغاز پانی اور عرش سے ہوا۔
پھر قلم پیدا ہوا جس نے ہر چیز کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس کے بعد زمین، آسمان اور کائنات کی دیگر مخلوقات کا وجود آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی تخلیق کے مراحل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھام کر ترتیب بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہفتے کے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مصائب، بدھ کو نور پیدا کیا، جمعرات کو چوپائے زمین پر پھیلا دیے اور جمعے کے مبارک دن عصر اور رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کی ترتیب کیا تھی۔ سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، جو نسل انسانی کے پہلے فرد اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اس سے پہلے فرشتے اور جنات کی تخلیق ہو چکی تھی۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلے فرشتے، پھر جنات اور آخر میں انسانوں کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے اور وہ زمین پر آباد تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات نے زمین پر فساد اور خون ریزی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جس نے جنات کو شکست دی۔ فرشتوں اور جنات کے درمیان زبردست معرکہ ہوا جس میں فرشتوں نے جنات کو زمین کے مختلف حصوں سے نکال دیا اور جنات سمندری جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ آج بھی ان کی پناہ گاہ یہی جگہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اور ان سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ دوستو، یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نہ کسی ماں سے پیدا ہوئے اور نہ ہی ان کا کوئی باپ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور اللہ کے حکم سے پوری زمین کی اوپری سطح سے مختلف قسم کی مٹیاں اکٹھی کیں، جن میں 60 مختلف رنگ اور کیفیتیں شامل تھیں، جیسے سفید، سیاہ، سرخ، زرد، نرم، سخت، میٹھی، تلخ، نمکین اور پھیکی مٹیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو مختلف قسم کے پانیوں سے گوندھنے کا حکم دیا اور ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر یہ مٹی مزید گوندھی گئی اور بدبودار کیچڑ کی مانند ہو گئی۔ اس کے بعد یہ خشک ہو کر ایسی مٹی میں بدل گئی جو کھنکھناتی اور بجتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اسے جنت کے دروازے پر رکھ دیا۔ فرشتے اس شکل و صورت کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا تھے، کیونکہ انہوں نے اس قسم کی مخلوق پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح داخل کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی روح حضرت آدم علیہ السلام کے نتنوں میں پہنچی، انہیں چھینک آئی۔ جب روح زبان تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ روح پورے جسم میں داخل ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، اس لیے میں انہیں سجدہ نہیں کروں۔ اس انکار کے بعد خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحیفوں میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا اور وہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس تھوک کو نکالیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی نکالی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا جو ناف کی صورت میں آج بھی ہمارے جسم پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف سے نکالی گئی مٹی سے کتے کو پیدا کیا۔ دوستو، کتے کی تخلیق کے بارے میں ایک اور روایت
روایت بھی موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمین کے درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو نقصان پہنچائیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کتے کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی تاکہ وہ ان کی حفاظت کرے۔ مزید برآں ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا تھا وہ مختلف رنگوں اور کیفیتوں کی مٹی کا مجموعہ تھی۔ اسی وجہ سے آپ کی اولاد یعنی انسان مختلف رنگوں اور مزاجوں کے حامل ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو پوری زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ، زبان اور مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر تھی اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی تھے۔ آپ نے 960 سال کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی۔ آپ کی اولاد نے مختلف صنعتوں اور عمارتوں کے ذریعے زمین کو آباد کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ تنہائی کی وجہ سے کچھ اداس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ کیا اور آپ گہری نیند میں سو گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو ایک حسین و جمیل عورت کو اپنے پاس بیٹھا ہوا پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کس کے لیے یہاں آئی ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا، میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو میرے ذریعے سکون اور انس حاصل ہو۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سکون اور انسیت کا ذریعہ بنایا تاکہ دونوں ایک ساتھ خوشی اور محبت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں اس کا کوئی قطعی حساب تو موجود نہیں ہے، لیکن روایات اور مختلف دینی متوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہزاروں سال پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ اب یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اترے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک علاقے میں اترے تھے جسے دجنہ کہا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم الہی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جنت سے نکلنے کا وقت آیا تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اب غربت اور بے کسی کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دونوں کو دنیا میں الگ الگ مقامات پر اتارا جائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ یعنی جو آج کل سری لنکا ہے اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا۔ شیطان کو پہلے ہی ایلا کے مقام پر اتارا جا چکا تھا۔ اس وقت سراندیپ اور جدہ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی، لیکن دنیا میں آنے کے بعد انہیں سریانی زبان عطا کی گئی۔ بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو انہیں دوبارہ عربی زبان عطا کی گئی۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا تو مزدلفہ کے مقام پر حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی وجہ سے مزدلفہ کا مطلب قربت والی جگہ بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان یعنی سراندیپ میں اتارا، پھر آپ مکہ تشریف لے گئے اور بعد میں شام میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے بعد ان دونوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی اور اپنی زندگی کو زمین پر شروع کیا۔ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو انہیں ہندوستان کے علاقے میں اتارا گیا۔
تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقے سیلون جو کہ موجودہ سری لنکا ہے، اس کے جزیرے سراندیپ میں ایک پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ملے ہیں، جسے آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے اور اس پہاڑ کو سراندیپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نشان تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو آپ کا پہلا کھانا اور لباس کیا تھا؟ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں 60 یا 100 سال تک رہے۔ اس دوران انہیں جنت کے کسی بھی حصے میں جانے کی آزادی تھی سوائے ایک شجر ممنوعہ کے۔ شیطان جو ان کا کھلا دشمن تھا، اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے انہیں ورغلانے کے در پہ تھا۔ اس نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں اور ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو جائیں۔ شیطان نے ان سے کہا کہ اللہ نے اس درخت کا پھل اس لیے منع کیا ہے تاکہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کے لیے زندہ نہ ہو جاؤ۔ ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کیا اور شیطان کے مسلسل وسوسوں کی وجہ سے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام شروع میں تیار نہ تھے، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کے اصرار پر راضی ہو گئے۔ جو ہی انہوں نے اس شجر ممنوعہ کا پھل چکھا، ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں اور وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے اور عاجزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ اے ہمارے رب، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں زمین پر جاؤ، تم ایک مقررہ مدت تک وہاں رہو گے، ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، وہیں مرو گے اور اسی زمین سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ کے قریب دمستیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے ساتھ حجر اسود اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر ان پتوں کو پھیلایا اور ان پتوں سے خوشبودار درختوں کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے پر نہایت شرمسار اور افسردہ تھے اور حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، فریاد کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے معافی کی خوشخبری سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور شکر ادا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ مکرمہ لے گئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے گرد طواف کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام پہلے سے موجود تھیں۔ طویل جدائی اور حالات کی سختیوں نے دونوں پر جسمانی اثرات ڈالے تھے، جس کی وجہ سے ابتدا میں وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا اور انہیں دوبارہ ملا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم،
تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا جبکہ میں نے ابھی ان کو پیدا نہیں فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور مجھ میں جان ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے وہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور چونکہ تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے تیری مغفرت کر دی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف جس کا جواب آج کی ویڈیو کا مقصد ہے۔ ناظرین، دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کون سے ایک پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے؟ جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو جنات میں بھیجا تھا۔ جنات اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو انسانوں سے بھی پہلے پیدا کی گئی تھی۔ بعض محققین اور تاریخ دانوں کے مطابق جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں ان آیات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلسال خشک مٹی ہے جو آواز کرتی ہے، اور فخار آگ میں پکی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں۔ مارج سے مراد پہلا جن ہے جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ یہاں مارج سے مراد جنات کی جنس ہے، اور لغوی معنی میں مارج اس آگ کے شعلے کو کہتے ہیں جس میں دھواں نہ ہو۔ یہ آگ ایک خالص نوعیت کی تھی، نہ کہ وہ جو لکڑی یا کوئلے سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا اور تخلیق کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل میں آیا، اسی طرح پہلا جن خالص شعلہ آگ سے پیدا کیا گیا اور اسی سے جنات کی نسل چلی۔ ان کا بنیادی وجود ایک آتشی وجود ہے، لیکن جس طرح انسان صرف مٹی کا تودا نہیں ہے، اسی طرح سے جنات بھی صرف آگ کا شعلہ نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جنات کو جمعرات کے دن تخلیق کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح اللہ کی عبادت کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی جنات میں پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے تاکہ وہ ان کی ہدایت کریں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جنوں انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور انہیں کمال تک پہنچانے کے لیے انبیاء مبعوث کیے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک شامی مرد نے پوچھا کہ کیا اللہ نے جنات کی طرف بھی پیغمبر بھیجے؟ مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، ایک پیغمبر جنات کی طرف بھیجا گیا تھا جن کا نام یوسف تھا، لیکن انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ روایت اس بات کا ثبوت ہے کہ جنات میں بھی انہی کی نوعیت سے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جنات بھی مکلف یعنی ذمہ دار مخلوق ہیں اور ان پر فرائض عائد ہوتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ تاہم ان پیغمبروں کی بعثت کی کیفیت اور تفصیلات ہمارے لیے مکمل طور پر واضح نہیں ہیں۔ دوستو، معراج کے سفر کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب لوگوں کی جماعتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے تو مسکراتے تھے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس بارے میں دریافت کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں
اور جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب زمین پر اترے تو سب سے پہلے کس چیز کی خواہش کی؟ تو روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آتے ہی سب سے پہلے کھانے کی خواہش کی۔ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے خدایا، یہاں نہ تو میں فرشتوں کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر حکم دیا کہ جاؤ اور جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبۃ اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہنمائی کے لیے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین کی تخلیق شروع ہوئی تھی، یعنی وہی جگہ جہاں جھاگ پیدا ہوئی تھی جو بعد میں پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جسے فرشتوں نے 5 مختلف پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا: کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیدہ اور کوہ حرا۔ پھر بنیاد بھرنے کے بعد چاروں طرف دیواروں کے نشانات بھی اٹھا دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس جگہ پر نماز بھی پڑھتے اور طواف بھی کرتے رہے، اور یہ کعبہ اسی حالت میں طوفان نوح تک برقرار رہا۔ طوفان کے وقت کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی، لیکن اس کی جگہ ایک ٹیلے کی صورت میں باقی رہی اور لوگ برکت کے لیے وہاں آتے اور دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی طرح باقی رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام مکہ میں آئے اور آ کر آباد ہو گئے اور وہاں کچھ آبادی ہونے لگی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ کی تعمیر کریں۔ اس کے لیے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے کے مطابق کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بادل کے سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر کھدائی کی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد نمودار ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بنیاد پر عمارت بنائی جس کی بلندی 9 ہاتھ تھی۔ کعبہ کی دیواروں کی لمبائی کچھ یوں تھی: رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ، رکن غربی سے رکن یمانی تک 20 ہاتھ اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ۔ اس طرح کعبہ کی عمارت مستطیل شکل میں تعمیر کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے اندر ایک تغار یعنی کنٹینر بنایا تاکہ وہاں تحفے اور نذرانے رکھے جا سکیں۔ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک داخلے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی عمارت تعمیر کرنے والے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر اٹھا اٹھا کر دینے والے۔ اس تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں سے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں جن میں کعبہ کی اونچائی مزید بڑھائی گئی اور 2 دروازوں کو کم کر کے ایک دروازہ کر دیا گیا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے فرشتوں اور ابلیس سے کہا کہ میں کھنکھناتی ہوئی سیاہ اور بدبودار مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے مکمل طور پر تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے مختلف اقسام کی مٹی اکٹھی کی جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مختلف رنگ، مزاج اور خصوصیات والے لوگ پیدا ہوئے۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی سانولا، کوئی نرم مزاج، کوئی سخت، کوئی پاک اور کوئی ناپاک۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ جب یہ گارا سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس سے کھنکنے کی آواز آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور کچھ عرصے کے لیے اس پتلے کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اس پتلے کو دیکھا تو وہ اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور غور سے دیکھتا رہا۔ اس نے پتلے کو اندر سے خالی پایا تو سمجھ گیا کہ
یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ کرنے کا حکم دیا اور وہ پتلا ایک زندہ انسان بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق الحمدللہ کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو اور جو وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری نسل کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور انہیں کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور سب نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر ابلیس جنات میں سے تھا۔ ابلیس کے اس تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس کو آگ سے پیدا کیا گیا، فرشتوں کو نور سے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ابلیس اور فرشتے دو مختلف مخلوقات ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ابلیس کی اولاد ہے، جبکہ فرشتے تناسل یعنی نسل بڑھانے کا سلسلہ نہیں رکھتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جبکہ ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ ابلیس جبکہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا اسے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس جو کہ ایک جن تھا اپنی علم و عبادت کی وجہ سے ایک بلند مقام حاصل کر چکا تھا۔ اس کا اصل نام عزازیل تھا اور وہ اپنی عبادت اور علم میں اس قدر ترقی کر گیا تھا کہ فرشتوں کا ہم نشین بن گیا تھا۔ فرشتوں کے ساتھ اس کی معاشرت اس طرح سے تھی جیسے بعض نیک انسان اپنی عبادت اور زہد کی بنا پر عالم ارواح اور عالم ملائکہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ عزازیل اپنی نیکی اور عبادت کی وجہ سے ملائکہ کے ساتھ شامل تھا اور اسے اپنے علم و عبادت پر بڑا ناز تھا، اسی وجہ سے وہ معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد سمجھا جاتا تھا اور اسے اپنی اس حیثیت کا بڑا غرور تھا۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اسے ابلیس کہا جانے لگا، جو ایک صفاتی نام ہے۔ ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہونا، کیونکہ ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا۔ ابلیس نے سوچا کہ جب میری عاقبت خراب ہو چکی ہے اور مجھے اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا ہے تو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ برباد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس مایوسی اور بغاوت کے بعد ابلیس نے انسانیت کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی اور اسی وجہ سے وہ انسانوں کا کھلا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن جنت میں داخل ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں آرام سے رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس مخصوص درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خبردار بھی کیا تھا کہ ابلیس ان کا اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا دشمن ہے اور انہیں جنت سے نکلوانے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس سے ہوشیار رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک دن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جس کا پھل کھا کر تمہیں ایسی سلطنت مل جائے جو کبھی زوال پذیر نہ ہو؟ پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں اور تمہیں صرف اس لیے روکا جا رہا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ابلیس کے فریب میں آ گئے اور جو عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا اسے بھول گئے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے پہلے درخت کا پھل کھایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس کی ترغیب دی، دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا
لیا تو ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طویل القامت اور گھنے بالوں والا پیدا کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو ان کا لباس جدا ہو گیا، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وہ اس حالت میں بھاگنے لگے اور ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت سے جھگڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے رب، مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب جنت سے نیچے زمین پر اتر جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہاں تمہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جمعے کے دن ہی زمین پر اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی واضح تعین نہیں فرمائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا، اور اس درخت کا تعین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ اگر اس میں کوئی خاص فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس کے بارے میں آگاہ فرماتا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اہم واقعات کا تذکرہ کیا۔ آپ نے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو حبا کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال مقرر کی تھی۔ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام رکھا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت فرشتے خوشبو اور کفن لے کر آئے تھے، اور فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا کی اور تدفین کا طریقہ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا اور ان کی وفات جمعے کے دن ہوئی۔ آپ کی دفن کی جگہ کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو جبل ابی قبیس میں دفن کیا گیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان بحث ہوئی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے انسان جنت سے نکالے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ معاملہ تو اللہ نے میری تخلیق سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت حوا علیہ السلام بھی 1 سال کے بعد انتقال فرما گئیں، اور آپ دونوں کو ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہما السلام کو بہترین جزا عطا فرمائے اور ہمیں ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے اور سوالات بھی ہم سے شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔